اللہ جل وعلا نے اہل ایمان پر ایک دوسرے کے کچھ حقوق لازم فرمائے ہیں۔ ان حقوق میں سے ایک مریض کی عیادت کرنا بھی ہے۔ تفصیل کے ساتھ جہاں حقوق بیان ہوں گے وہاں اس پر بات ہوگی کہ یہ حقوق میں سے ہے یا نہیں۔ صرف چند احادیث فضائل اور آداب کے حوالے سے کہ عیادت مریض کے آداب کیا ہیں، سنت طریقہ اور صحیح طریقہ کیا ہے، کون سے کام کرنے کے ہیں اور کون سے نہ کرنے کے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور یہ امام بخاری اس حدیث کو ادب المفرد میں ذکر کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے ایک بندے سے سوال کرے گا کہ مرضت فلم تعودنی، اے میرے بندے میں مریض تھا، میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ عرض کرے گا کیف اعودک وانت رب العالمین، یا اللہ میں تیری کیسے عیادت کر سکتا تھا، تو تو رب العالمین ہے، تو بیمار ہی نہیں ہوتا، پھر میں تیری عیادت کیسے کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اما علمت ان عبدی فلانا مرض فلم تعودہ، کیا تو نہیں جانتا میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو اس کی عیادت کو نہیں گیا، تو نے اس کا حال نہیں پوچھا۔ اما علمت انک لو اتہ لوجدتنی عندہ، اگر تو میرے اس بندے کی اگر تو عیادت کرتا تو پھر تو مجھے بھی اسی کے پاس پا لیتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ابن آدم استطعمتک فلم تطعمنی، اے ابن آدم کہ میں تجھ سے کھانا مانگ رہا تھا اور تو نے کھانا نہیں دیا۔ بندہ عرض کرے گا یا اللہ وکیف اطعمک وانت رب العالمین، تجھے کوئی کیسے کھلا سکتا ہے، تو تو خود رب العالمین ہے، تو تو جہانوں کو پالنے والا ہے، تو تجھے کیسے کوئی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے، میرے فلاں بندے نے تجھ سے کھانا مانگا تھا اور تو نے اسے نہیں دیا تھا، اگر تو اسے کھلاتا لو اطعمتہ لوجدت ذالک عندی، اے میرے بندے اگر تو اسے کھلا دیتا، جو وہ مانگ رہا تھا وہ دے دیتا، تو اس کا اجر آج میرے پاس پا لیتا، اجر میرے پاس موجود ہوتا تیرے لیے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا یا ابن آدم، اے ابن آدم میں نے تجھ سے پانی مانگا تھا اور تو نے نہیں پلایا۔ بندہ عرض کرے گا رب کریم تو رب العالمین ہے، تجھے کوئی کیسے پلا سکتا ہے۔ تو فرمایا استسقاہ عبدی فلان، میرے فلاں بندے نے تجھ سے مانگا تھا، کاش تو اسے دیتا، اور اگر تو اسے دیتا تو میرے پاس تیرا اجر آج موجود ہوتا۔ اس حدیث مبارکہ کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ اتنی محبت فرماتا ہے اپنے بندوں سے کہ اس طرح شرف دے کر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں بیمار تھا اور تو نے میری عیادت نہیں کی، حالانکہ اللہ کے بندے بیمار ہوتے ہیں۔ اتنا عظیم الشان یہ عمل ہے کسی مریض کا حال پوچھنا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان المسلم اذا عاد اخاہ المسلم، جب ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کی عیادت کرتا ہے، لم یزل فی خرفۃ الجنہ حتی یرجع، فرمایا جب تک وہ وہاں موجود رہتا ہے وہ جنت کے باغ میں بیٹھا رہتا ہے، حتی یرجع، یہاں تک کہ وہ واپس لوٹ آئے۔ ایک حدیث کے الفاظ ہیں من عاد مریدا او زار اخا لہ فی اللہ، جب کوئی شخص کسی مریض کی عیادت کرے یا اپنے کسی مسلمان بھائی کی اللہ کی رضا کے لیے ملاقات کرے، تو فرمایا نادا منادن، ایک اعلان کرنے والا یہ اعلان کرتا ہے ان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، اے آنے والے تیری دنیاوی زندگی بھی بابرکت ہو، تیری اخروی زندگی بھی بابرکت ہو، وطاب ممشاک، جن قدموں سے چل کے آیا ہے تیرا یہ آنا بھی مبارک ہو، وتبوأت من الجنت منزلا، خوشخبری ہے اس آنے کی برکت سے تو نے جنت کا ایک محل پا لیا ہے، جنت کا ایک محل اللہ نے تیرے نام لگا دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تو اللہ کے ایک بندے کی ملاقات کے لیے یا اس کی عیادت کے لیے چل کے آیا ہے۔ اسی طرح حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ روایت ہے، فرمایا ما من مسلم یعود مسلمہ، جب کوئی مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرے غدوتاً، اور وہ وقت ہو صبح کا، فرما اللہ صلی علیہ
70 الف ملک حتی یمسیا، اگر وہ صبح کے وقت یہ کام کرتا ہے تو فرمایا شام تک اللہ کے 70,000 فرشتے ایسے ہیں جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. 70,000 فرشتے، معصوم فرشتے اس کے لیے دعا کر رہے ہیں. اور پھر فرمایا وَإِنْ عَادَ عَشِيَّةً، اگر کوئی بندہ شام کے وقت یہ کام کرے، إِلَّا صَلَّى عَلَيْهِ 70 الف ملک حتی یصبح، فرمایا اگر شام کے وقت کرتا ہے تو 70,000 فرشتے صبح تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. صبح کرے تو شام تک، شام کو کرے تو صبح تک اللہ کے فرشتے اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہتے ہیں. اتنا خوبصورت اور اللہ کریم کی بارگاہ میں پسندیدہ اور مقبول عمل ہے. سبحان اللہ. ایک اور حدیث مبارکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ایما رجل یعود مریدا، جس بندے نے بھی کسی مریض کی عیادت کی، اور یہ مسند احمد کی حدیث ہے، جس بندے نے بھی کسی مریض کی عیادت کی تو فرمایا فَإِنَّمَا يَخُوضُ فِي الرَّحْمَةِ، وہ یوں سمجھے کہ اس نے رحمت کے اندر غوطے لگائے ہیں، رحمت الہی میں اس نے غوطے لگائے ہیں. اور فرمایا فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضِ، یہ تو ہے نا کوئی بندہ گزرتے گزرتے آیا اور آ کے کوئی مریض تھا اس کے پاس کھڑا ہوا چند لمحے اور اس سے پوچھا بتاؤ کیا حال ہے، کیسی طبیعت ہے، پوچھ کے چلا گیا. تو فرمایا جس نے اتنا کیا وہ یوں سمجھے کہ اس نے رحمت میں غوطہ لگایا ہے. اور اگر کوئی بندہ وقت نکال کے بیٹھ ہی جائے، چند لمحے وہاں بیٹھ جائے، تو حضور نے فرمایا فَإِذَا قَعَدَ عِنْدَ الْمَرِيضِ، اگر وہ بیٹھ گیا تو فرمایا غَمَرَتْهُ الرَّحْمَةُ، اب یوں سمجھے کہ رحمت نے اسے ڈھانپ لیا ہے، اب اس کے ہر طرف رحمت ہی رحمت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہمیں تلاش ہو اللہ کی رحمت کی، اگر گناہ بڑھ جائیں تو پھر کسی مریض کے پاس بیٹھو، اللہ خود بخود رحمتوں کا نزول فرمائے. لیکن خالص اللہ رب العزت کی رضا کے لیے یہ عمل ہو پھر. اور اگر یہ کوئی دنیا داری والا چکر ہوا تو پھر یہ دنیا داری ہی ہے، اس میں پھر اجر ثواب والی بات کیا ہے. دنیا داری کوئی آئے تو ہم جائیں گے، جو نہیں آئے وہاں نہیں جائیں گے. ٹھیک ہے نا. مریض کی عیادت بھی ایک وہ کیا کہتے ہیں اس کو دنیا داری بھانجی بن گئی ہے. کوئی آتا ہے تو جاتے ہیں، نہیں آتا تو نہیں جاتے، حالانکہ یہ ایک نیک عمل ہے اور اس پر ثواب ہے. ایک دن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، حضور نے صحابہ کرام سے سوال کیا، فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، بتاؤ صحابہ آج روزہ کس نے رکھا ہے؟ صحابہ کرام خاموش ہیں. قال ابو بکر انا، حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں حضور میں نے آج روزہ رکھا ہے. پھر حضور نے پوچھا فمن تبع منکم اليوم جنازہ، بتاؤ آج نماز جنازہ کسی نے پڑھی؟ کوئی کسی جنازے کے پیچھے چلا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق فوراً بولے اور عرض کی حضور میں جنازہ پڑھ کے آیا ہوں. پھر فرمایا کہ فمن اطعم منکم اليوم مسکینا، آج کسی نے کسی مسکین کو کھانا کھلایا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق پھر بولے حضور میں کھلا کے آیا ہوں. پھر نبی پاک نے فرمایا فمن عاد منکم اليوم مریضا، کسی نے کسی مریض کی عیادت کی ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق پھر بولے یا رسول اللہ میں ابھی مریض کی عیادت کر کے آیا ہوں. پھر حضور نے ارشاد فرمایا، اور امام بخاری سے ادب المفرد میں لائے، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجتمعنا فی امرئ الا دخل الجنہ، جس بندے کے اندر یہ کام، یہ خصلتیں، یہ عادتیں جمع ہو گئیں اللہ نے اسے جنت میں داخل فرما دیا. وہ جنتی ہو گیا جس نے یہ کام اپنی زندگی کا حصہ بنا لیے. کیا؟ کسی غریب کو کھانا کھلانا، اللہ کی رضا کے لیے نماز جنازہ پڑھنا، اور پھر مریض کی عیادت کرنا. یہ وہ اعمال ہیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت بندے کے نام کر دیتا ہے. اللہ اکبر. اب آئیے وہ کیا آداب ہیں جن کا ہمیں خیال رکھنا ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ مناسب وقت کا انتخاب. مریض کی عیادت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے. اب آپ پوچھیں گے وہ کون سا وقت ہے؟ جی وہ وقت یہ ہے کہ جب مریض ابتدائے مرض میں ہو، شدید مرض ہے، مثلا کوئی بندہ ابھی اسے شدید بیماری کی وجہ سے ہاسپٹل لے کے گئے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں ابھی گھر والے پریشان ہیں تو بندہ سارے گاؤں کے بندے وہاں پہنچ جائے. جی
تھوڑا سا ان کو ریلیکس ہونے دو, پتہ خبر آنے دو, پہلے خبر رکھیے. اگر کوئی معاملات تھوڑے بہتر ہوں تو پھر بندہ حال پوچھ لیں. اس وقت گھر والے اپنی پریشانی میں ہوں گے اور بندہ پہنچ جائے فوراً, تھوڑا سا انتظار کر کے. اور پھر یہ ہے کہ بہت لیٹ بھی نہ کرے. یہ نہیں بندہ ٹھیک ہو کے گھر آ جائے اور بندہ اب جو ہے وہ کیا کرنے جا رہا ہے جی. اگر وہ بیمار ہو, خبر ملے کہ ہاں ابھی بھی وہ حالت بیماری میں ہے تو پھر جا سکتے ہیں. لیکن اگر وہ درست ہو گیا تو اب یہ مریض کی عیادت والا کام جو ہے یہ, ہاں ویسے محبتاً ہم پوچھ سکتے ہیں, یہ نہیں کہ پوچھنا ہی نہیں. اب پتہ چلا تھا آپ کے بارے میں, آپ کو بخار تھا, آپ کو طبیعت خراب تھی, پوچھ سکتا ہے, اظہار محبت کر سکتا ہے. لیکن بہتر اور ادب یہ ہے کہ بندہ اس وقت پہنچے جب وہ بیمار ہو. پھر یہ ہے کہ مریض کے پاس جا کے ہم نے کرنا کیا ہے. یہ نہیں کہ اس کو جھنجھوڑ کے پوچھو, بار بار پوچھو بھائی بتاؤ کیا ہوا ہے, کیا ہوا ہے. یہ بھی بعض اوقات مسئلہ ہوتا ہے کہ مریض بیچارہ بیمار ہے, اب ہر بندے کو الگ سے اسے سٹوری سنانی پڑے گی. اگر ایسی کیفیت ہے اس کی کہ وہ بات نہیں کر سکتا یا زیادہ نہیں بات کر سکتا, اولاً تو اس سے زیادہ کلام کی کوشش نہ کی جائے جس سے وہ پریشان ہو. تھوڑی سی بات کرو اور بس خاموش ہو جاؤ, باقی باتیں آپ گھر والوں سے پوچھ لیں. مریض سے ساری باتیں کرنے کی ضرورت, اسے خاموش رہنے دو, اسے ریلیکس ہونے دو, اسے آرام کرنے دو. اس لیے ضروری ہے کہ بندہ خاموش رہے یا پھر گھر والوں سے بات کر لے. اور پھر یہ ہے کہ مریض کے ساتھ ہمیشہ خوشی والی, امید دلانے والی, اللہ رب العزت کی رحمت والی کوئی بات کی جائے جس سے اس کا دل خوش ہو, اسے تسلی ملے, اسے سکون ملے. تنفیس کا حکم ہے. تنفیس کا معنی ہوتا ہے تسلی دینا, اور یہ اس کو امید دلانا کہ تم اس مرض سے نکلو گے اور تم انشاءاللہ ان قریب تندرست ہو جاؤ گے. اس کو کہتے ہیں تنفیس. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اذا دخلتم علی المریض فنفسوا له فی اجلہ. حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, جب تم کسی مریض کے پاس پہنچو تو اس کو اس کی زندگی کے بارے میں امید دلاؤ. کوئی نہیں تو مردہ, تو ٹھیک ہو جائے گا, اللہ کے حکم سے انشاءاللہ اس بیماری سے نکلو گے. فرمایا فإنہ لا یردہ شیئا, لا یرد شیئا. فرمایا کہ یہ تمہارا کہنا یہ تقدیر کو ٹال تو نہیں سکے گا, جو ہونا ہے وہ تو ہو ہی جانا ہے نا. کسی مریض کے پاس جا کے کہنا کہ تجھے موت نہیں آئے گی, فرمایا یہ لفظ بولنا لا یرد شیئا, اس سے فرق تو کوئی نہیں پڑے گا. ہاں یہ ہوگا کہ وَيُطَيِّبُ نَفْسَهُ, اس بیمار کا دل خوش ہو جائے گا اور تمہیں ثواب مل جائے گا ایک مسلمان کا دل خوش کرنے کی وجہ سے. اسی طرح ایک حدیث مبارکہ ہے, فرمایا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مریض کی عیادت کی اور اس کو حضور نے فرمایا ابشر, تجھے خوشخبری ہے. کہا جی کون سی خوشخبری؟ تو فرمایا ہیا ناری اسلطها علی عبد المذنب لتکون حظہ من النار. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ جو بیماری تجھ پر میں نے مسلط کی ہے یہ میری آگ ہے, دنیا میں تجھ پر مسلط کر دی ہے تاکہ تیرا آخرت والا عذاب کم ہو جائے. اس کی وجہ سے تو تیرا آخری عذاب جو ہے اس میں کمی ہو رہی ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کمیاں فرما رہا ہے. اور یہ بات یاد رہے, ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھا جس کا مفہوم یہ ہے, انشاءاللہ اس پہ کل بات کروں گا تفصیل سے, کہ خود بیمار کو کیا ملتا ہے. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ جو عیادت کرنے والا ہے اس کو یہ ساری نعمتیں اور اس کو یہ سارے اعزازات ملتے ہیں. کل انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ خود بیمار پر کون سے اللہ تعالیٰ کے کرم کے دروازے کھلتے ہیں. پھر یہ ہے کہ آخری ادب جو مریض کے پاس جانے کا, وہ یہ ہے کہ اس کے پاس جا کر زیادہ دیر قیام نہ کیا جائے. زیادہ دیر یہ نہیں کہ بیٹھ ہی رہو, اٹھو ہی نہ. وہ ایک حکایت بیان کی ہے ملا علی قاری نے مرقات میں, فرماتے ہیں کہ ایک بندہ تھا کہ اس کے پاس نہ کوئی شخص آ گیا حال پوچھنے, بیٹھا رہا کافی دیر وہاں بیٹھا رہا. اب اس بندے کی جو بیمار تھا اس کے چہرے سے نہ کوفت اور تکلیف کے جو آثار ہیں وہ نظر آنے لگے کہ بندہ پریشان ہے. تو وہ جو پاس بندہ بیٹھا تھا اس نے کہا کہ اگر آپ کہیں تو میں دروازہ بند کر دوں تاکہ کوئی نہ آئے, لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آ رہے ہیں جا رہے ہیں, آپ تکلیف میں ہو تو ایسا میں کر دیتا ہوں, دروازہ بند کر دیتا ہوں تاکہ کوئی نہ آئے اور آپ کو تکلیف نہ ہو. اس مریض نے آگے سے کہا ہاں دروازہ بند ضرور کرو لیکن باہر سے, دروازہ بند ضرور کرو لیکن
کیا مطلب ہے بھائی آپ بھی تشریف لے جاؤ. تو یہ نہ ہو کہ مریض کو خود کہنا پڑے بھائی بوا مار جائیں تے باہروں. ٹھیک ہے, اس سے پہلے بندے کو اٹھ کے چلے جانا چاہیے, زیادہ دیر وہاں قیام نہ کرے, اس کے آرام کا وقت